तजिया कार इफ्तिखार फिरदौस साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। इफ्तिखार फिरदौस साहब, DGI-SPR की अहम गुफ्तगू जिसमें उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों की पाकिस्तान में दरअंदाजी के लिए अफगान तालिबान सहूलतकारी करते हैं। अहम पॉइंट्स उन्होंने रेज किए जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि अफगानिस्तान से असलहा लेकर ये पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा में कमी नजर आती है। साथ ही कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे का हल अब नेशनल एक्शन प्लान में ही है। आप क्या कहेंगे इस पर? एक मौकफ जो फौज के तर्जुमान कर रहा है DGI-SPR का, तो ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि बार बार ये पॉइंट आउट जो है वो किया जाता है कि जो गैप्स ऑफ गवर्नेंस हैं खुसूसी तौर पर बॉर्डर एरियाज के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में, वो इस सारी बात का जो है जड़ है, जहां से अफगानिस्तान से जो है वो दरअंदाजी होती है पाकिस्तान के अंदर। जो असलहे का जिक्र आपने किया, अफगान तालिबान के गठजोड़ का जिक्र किया TTP के साथ कि पाकिस्तान के अंदर जो हमले होते हैं, मेरे ख्याल में अब तो दुनिया में भी किसी को इस बात पे शोभा नहीं है कि सब का सब अफगानिस्तान से जो है वो चलता है। और जब हमने देखा माजी करीब में ही कि जब इंटरनेट अफगानिस्तान के अंदर जो है बंद हो गया, तो जितने भी कम्युनिकेशन लाइंस थे तरीके तालिबान के या जितने भी दहशतगर्द ग्रुप है वो सब के सब जो है मुकम्मल तौर पर जो है उनकी कम्युनिकेशन ही मुकम्मल तौर पर हॉल्ट हो गई, जो इस बात का जो है वाज़ेह सबूत है कि सब का सब अफगानिस्तान से हो रहा है। और अब तो सिर्फ पाकिस्तान का दावा जो है वो बाकी ममालिक भी तस्लीम कर रहे हैं। परसों जो है वो उन्होंने अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान के अंदर ड्रोन अटैक जो किया है, जिसकी अभी तक इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू है। तो अभी तक तो अफगान तालिबान उस इंसिडेंट की भी डिनाइल थे, फिर उनको ऑफिशियली ये बात कहनी पड़ी कि हम ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है वो सामने आते हैं। प्लस जो खैबर पख्तूनख्वा की और पाकिस्तान की अपना जो एक सिक्योरिटी इन्वायरमेंट है, मैं ये समझता हूँ कि जो फौजी तर्जुमान बता भी रहे हैं और जो क्लियरली इस बात की एक इम्प्लीकेशन भी है कि जो नेशनल एक्शन प्लान के अंदर 14 पॉइंट्स है, उसमें बहुत सारी बातें जो थी वो सिविल हुकूमत की यानी गवर्नेंस का काम था। और गवर्नेंस की गैप्स की वजह से जो है ये सिचुएशन उन इलाकों के अंदर कंट्रोल नहीं हो पा रही जिसके अंदर जो है अफगानिस्तान से दहशतगर्द आते हैं। जब तक गवर्नेंस के गैप्स जो है वो रिमूव नहीं होते, तो मेरे ख्याल में आप सिक्योरिटी ऑपरेशंस जो है वो कंटिन्यूसली करते रहेंगे, दहशतगर्द मारते रहेंगे। अभी भी उन्होंने स्टैटिस्टिक्स जो है वो बताए हैं कि तकरीबन कोई 1600 से लेकर 2000 के ऊपर तक जो है वो दहशतगर्द इस साल भी जो है वो मारे जा चुके हैं, और 4000 से ऊपर जो है वो IBOs पिछले चंद महीनों के अंदर हो चुके हैं। तो ये सब के सब अगर आप जो है वो देख लें तो इस बात की तरफ तो निशानदही करते हैं कि सिक्योरिटी apparatus तो अपना काम कर रहा है, लेकिन जो हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा की, वो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उनके जिम्मे आती हैं वो पूरा नहीं कर रही। और जब तक ये नहीं होगा तब तक मुश्किल लगता है कि ये दहशतगर्दी का सिलसिला उस साइड से भी रुकेगा और जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन है उसमें भी कोई बेहतरी नजर आएगी। अच्छा, इफ्तिखार फिरदौस साहब, पाकिस्तान का हमेशा ही ये बयानिया रहा है, उन्होंने हमेशा से सिर्फ एक मुतालबा किया है कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने दे, और हमेशा ही सबूत भी पेश किए हैं पाकिस्तान ने, आलमी सतह पर भी सबूत पेश किए। फिर भी अफगानिस्तान कार्रवाई क्यों नहीं करता है? और वहां से ये दावा किया जाता है कि जी फितनल खवारिज के बारे में वो दावा करते हैं कि वो पाकिस्तानी हैं, तो फिर हमने ही पाकिस्तान के हवाले करें, वो भी नहीं करते। देखिए, पाकिस्तान का एक दो टोक मौकफ है कि वो अफगानिस्तान की सरजमीन से जो है ये सारे काम कर रहे हैं, जितने भी टेररिस्ट नेटवर्क्स हैं। तो अफगानिस्तान की हुकूमत जो दोहा मुआहदे की सिग्नेटरी है, वो इस बात के तहत कि उन्होंने एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन किया है, तो जो अफगान रजीम है वो इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। अफगान तालिबान ये बात करते हैं कि आप इनको तस्लीम करें एज अ पॉलिटिकल एंटिटी और इनके साथ टेबल के ऊपर बैठकर जो है वो बात करेंगे। पाकिस्तान का ये मौकफ है कि हम किसी भी नॉन स्टेट एक्टर से जो दहशतगर्द नहीं करेंगे, और अफगानिस्तान की ये जिम्मेदारी बनती है कि इनके खिलाफ एक्शन ले। अब वो एक्शन क्यों नहीं ले रहे? एक तो उसके अंदर एक इंटरनेशनल एक नेटवर्क है, वो तो बहुत क्लियरली नजर आता है, और जो सारी एप्रीहेंशन थी जी, जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट बार बार ये बात करती थी कि इंडिया इसमें मुलविस है, मेरे ख्याल में अब किसी भी ज़ी-शऊर आदमी को इसमें कोई दो राय नहीं रखनी चाहिए कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट जो है वो TTP के साथ हो या चाहे वो बाकी जो प्रॉक्सी नेटवर्क्स अफगानिस्तान में इस्तेमाल हो रहे हों, उसमें किसी को शक शुबा नहीं होना चाहिए कि वो इसके अंदर मुकम्मल तौर पर मुलविस है। जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, मैं ये समझता हूँ कि जो सिचुएशन बन के जो है वो सामने आ रही है, अफगान तालिबान क्योंकि उनके आइडियोलॉजिकल पैरामीटर्स ऐसे हैं कि वो इन सारे ग्रुपों को लेकर जो है अपना कंट्रोल जो है अफगानिस्तान के ऊपर भी रखे हुए हैं,
اور ان کے کچھ انٹرنیشنل جو ٹیررسٹ نیٹ ورکس ہیں ان کے ساتھ اپنے ایک ہسٹوریکل تعلقات بھی ہیں. تو یہ سمجھنا کہ افغان طالبان کبھی ان گروپس کے خلاف کوئی ایکشن لیں گے، میرے خیال میں تو یہ خام خیالی ہوگی، کیونکہ وہ کبھی ان کے خلاف ایکشن لیں گے نہیں. تو پاکستان کے پاس جو آپشن بچتا ہے ایک تو یہ کہ اپنی انٹرنل سیکیورٹی ڈائنامکس بہتر بنائے، اور اس میں جو گورننس کا گیپ ہے اگر وہ نہ ہو تو زور سے اس کو کرنا پڑے گا، کیونکہ ادھر پرابلمز جو ہے انٹرنل سیکیورٹی ڈائنامکس میں بنی رہیں گی. لیکن اندر لارجر چنک اگر ہم دیکھیں کہ افغانستان کا جو اپنا ایشو ہے تو اس کے اندر تو دنیا بھی مانتی ہے کہ پاکستان کا ایک لیوریج ہے، اور پاکستان آبویسلی ایک بہت بڑی ملٹری طاقت ہے، اگر وہ چاہے تو جنگ کے ذریعے سارے مسائل جو ہے وہ حل کر سکتا ہے. لیکن چونکہ پاکستان جو ہے وہ درندازی نہیں چاہتا، لہٰذا ایک ہی آپشن بچتا ہے وہ ڈپلومیٹک پریشر ہے، جس کے ذریعے سارا کام، تب بھی یہ سارے پروسیسز چاہے وہ دوحہ کے اندر ہو چاہے قطر کے اندر ہو، کہ کوئی نہ کوئی سلوشن جو ہے وہ ڈھونڈا جائے. لیکن ابھی تک اس کا کوئی سلوشن نکلا نہیں. اس لیے پاکستان کا جو کلیئر موقف سامنے آیا ہے کہ جو کرنٹ حکومت ہے افغانستان کے اندر وہ افغان لوگوں کی نمائندہ حکومت نہیں ہے، اور دوحہ معاہدے کے تحت جو انٹرم افغان حکومت ہے اس میں سے انٹرم کا لفظ جو ہے اب نکل جانا چاہیے، اور وہاں پر الیکشنز ہونے چاہیے، اور وہ لوگ اقتدار میں آنے چاہیے جو دوسروں کے ساتھ نیبرہڈ میں رہتے ہوئے ان کی سوورینٹی کا بھی خیال رکھیں، اور افغانوں کی ایک ایسی حکومت سامنے آئے جو افغان لوگوں کی بھی ریپرزینٹیٹیو. ٹھیک ہے افتخار صاحب، ہم ہمارے ساتھ موجود رہے گا. چیمہ صاحب، ابھی آپ نے بات کی نا کہ بھارت سستی جنگ لڑنے کی کوشش کر رہا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا ہے کہ بھارت میں خود فریبی کی سوچ رکھنے والی قیادت کی اجارہ داری، اور دیکھا ہی جاتا ہے کہ جب بھی الیکشنز قریب آتے ہیں تو مودی جو ہے وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر جھوٹے فالس فلیگ آپریشنز بھی کرتے ہیں. اور آپریشن سندور پہ جس طرح کی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے بھارت کو، اور اس کے بعد وہ اپنی پراکسیز کے ذریعے جو مقاصد حاصل نہیں کر پائے انہیں حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد جو یہ سب ایک وہ افغانستان کو بھی، جو افغان طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ اپنا ایک ڈرونی فلم جو انہوں نے جس کا ٹیزر دکھایا تھا، جس ٹریلر میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایسے تباہ کر دیں گے، اس کے بعد جو چیز کہا گیا ہے کہ S-400 کی بیٹریز تباہ ہو جائیں تو ایسے ٹریلر پر ڈرونی فلم بن جائے گی. دیکھیں، بیسیکلی انڈیا کی جو فارن پالیسی ہے وہ بڑی کنفیوز ہو گئی ہے. وہ پہلی بات ہے وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ امریکہ جو ہے ان کے اوپر ٹیرفس لگائے گا. بنگلہ دیش جو ہے وہاں پہ جو عوام اٹھ کھڑے ہوئے، حسینہ واجد کو گھر بھیجا. تو مجھے لگا ہے کہ انڈیا اتنی کنفیوژن میں ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ ہمارے شاید اس خطے میں اب اتحادی جو ہیں وہ طالبان ہی ہیں. یہ چیز ود ان انڈیا بھی بڑی کوشچن مارک آیا ان کے اوپر کہ مطلب آپ انڈیا جو ہے وہ اس کا لیول یہ ہو جائے، اسٹیٹس یہ ہے کہ وہ اب افغان طالبان کے ساتھ اپنی مل کے پاکستان کو کاؤنٹر کرے گا، یا اپنی فارن پالیسی یا اپنے نیشنل انٹرسٹ کو پروموٹ کرے گا ویسٹ ایشیا میں یا اس خطے کے اندر. تو ود ان انڈیا بھی یہ کوشچن بہت زیادہ اٹھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا مسلسل امریکہ کے بائیں بازو یعنی کہ لیفٹ پہ کھڑا ہے. ایک طرف رشیا کے ساتھ تیل لینا ہو تو انڈیا کے اوپر کوشچن مارک ہے، ان کے اوپر اتنا پریشر آیا کہ اب وہ تیل لینا کم کر رہے ہیں. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ جو کل ایک افغانی نے وہاں پہ امریکہ میں نیشنل گارڈ پہ حملہ کر دیا، تو اگین انڈیا کی جو پریزنس ہے وہ تو افغانستان میں بڑھ رہی ہے. تو یہ کوشچن ہوگا انڈیا سے بھی کہ یہ کیا خارجہ پالیسی ہے اور یہ کیا کس کنفیوژن کا شکار ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ نے S-400 کی بات کی، ابھی S-400 میں بھی کنفیوز ہیں. ایک طرف تو رشیا S-400 مزید دے نہیں سکتا بیکاز وہ ان کی اپنی جو آرمز انڈسٹری ہے وہ مصروف ہے کیونکہ یوکرین کے ساتھ جنگ چل رہی ہے. سیکنڈلی انڈیا کے اوپر کارٹس ایکٹ لگنے کے بھی چانسز موجود ہیں، جس میں امریکہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ ہمارے دشمنوں سے اسلحہ خریدیں گے ہمارے دوست تو ہم آپ پہ جو ہے وہ سینکشن لگا دیں گے. پہلے تو امریکہ نے اگنور کر دیا تھا لیکن ابھی وہ لگائیں گے. تیسرا، پاکستان نے آپ کو پتا ہے کہ S-400 کو جو ڈسٹروائے کیا تھا تو وہ ود ان دی آرم فورسز کانفیڈنس نہیں ہے. تو انڈین گورنمنٹ جو ہے، میں جب یہ کہتا ہوں کہ یہ لو کاسٹ وار لڑنا چاہتے ہیں، سستی جنگ لڑنا چاہتے ہیں، تو بیسیکلی تو پھر نان اسٹیٹ ایکٹرز رہ جاتے ہیں. اور ایسے ممالک جہاں پہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کی آماج گاہ ہے، آپ دیکھیں نا کہ جس انداز سے 5-6 دن کے لیے افغانستان کے منسٹر جا کے انڈیا میں بیٹھتے ہیں، اور اب انڈیا جو ہے وہ کابل کے اندر ایک ہندو افغان ریسرچ سینٹر کھولا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ انڈیا افغانستان کے اندر کتنے کو ہندو ہیں، لیکن انہوں نے ایک ریسرچ سینٹر کھولا ہے. اس ریسرچ سینٹر کا کیا کام ہوگا؟ وہ یہی کام کرے گا، وہاں سے لوگوں کو ریکروٹ کرے گا، اپنے مرضی کی چیزیں کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کی جو پالیسی ہے اس خطے کے حوالے سے، یہ انڈیا جو ہے وہ ایک اریٹینٹ ہے، وہ ایک پرابلم ہے
کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے رائز کو ہم روک سکتے ہیں افغانستان کے اندر نان اسٹیٹ ایکٹرز کو کنٹینیوسلی سپورٹ کرنے سے. اس چیز کو آپ امیجن کریں کیا امریکنز یا ویسٹرن ورلڈ یا خطہ نہیں سمجھتا؟ پوری دنیا اس خطے کے اندر کون سا ایسا ملک ہے جو ٹی ٹی پی کو دہشت گرد جماعت نہیں کہتا؟ وہ صرف انڈیا. ابھی حال ہی میں انڈیا کے جو امبیسڈر صاحب نیو یارک کے اندر پرماننٹ ریپرزینٹیٹو ہیں وہ سیدھا ہر جماعت کو دہشت گرد کہتے ہیں سوائے ٹی ٹی پی کے جو افغانستان میں بیٹھی ہوئی ہے. اور وہ وہاں پہ بیٹھ کے افغان طالبان کو مین اسٹریم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں جبکہ دنیا کہتی ہے کہ یہاں پہ القاعدہ اور باقی دہشت گرد جماعتیں جو ہیں وہ بیٹھی ہوئی ہیں. سو افغانستان کی انڈیا کی آئسولیشن جو امریکہ میں ہمیں نظر آئی، انڈیا کی آئسولیشن جو بنگلہ دیش میں ہمیں نظر آئی، انڈیا کی آئسولیشن اور انڈیا کا جو کانفیڈنس شیٹر ہوا مئی کے اندر جنگ میں جو ہے، شاید انڈیا اس کو جو ہے فل کرنا چاہتا ہے افغانستان میں جا کے. اور یہ بڑی عجیب منطق اینڈ لاجک ہے جو ود ان انڈیا لوگ نہیں سمجھ پا رہے کہ یہ انڈین گورنمنٹ کر کیا رہی ہے. اور ٹھیک ہے میڈیا کی تو چلو مجبوری ہے، وہاں پہ گودی میڈیا ادھر کہتے ہیں لوگوں کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، مسئلے مسائل ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ وہاں پہ جو اسٹریٹجک کمیونٹی ہے انڈیا کی وہ بڑے پریشان ہے کہ ہمیں کہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے کہ جہاں پہ انڈیا یہ کہتا ہے کہ میں نان اسٹیٹ ایکٹر سے تو بات کروں گا، اسٹیٹ ایکٹرز کے ساتھ انگیج نہیں کروں گا. بنگلہ دیش کے ساتھ بھی یہی اسی طرح کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو کچھ نیشنل گارڈ پہ جو حملہ ہوا ہے امریکہ کے اندر، امریکہ کی جو پالیسی ہے وہ بالکل چینج ہونے والی ہے افغانستان پہ. اور امریکنز کہیں گے کہ جو کمٹمنٹ ہمارے ساتھ کی تھی دوحہ میں، جس میں ٹاپ موسٹ کمٹمنٹ تھی کہ القاعدہ جو ہے وہ افغانستان کی سرزمین استعمال نہیں کرے گا، اس کو آنر کریں. اور یہاں پہ میرا خیال ہے انڈیا سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ اپنی جو پریزنس وہاں پہ بڑھا رہے ہیں وہاں پہ کس بیس پہ بڑھا رہے ہیں اور کس ویکیوم کو آپ فل کر رہے ہیں. اور ایک اور اہم نقطہ بھی ہے جو میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود سے میں پوچھنا چاہوں گی. زاہد محمود صاحب آپ کی جانب آئیں گے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے اہم گفتگو کی اور جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھارت سے آپریٹ ہو رہے ہیں، جو بیانیہ بناتے ہیں پاکستان کے خلاف، وہ اہم نقطے بھی انہوں نے اٹھائے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے خلاف بیانیہ بنانے والے ایکس اکاؤنٹس بیرون ملک سے چلتے ہیں. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ باہر بیٹھ کر پاکستان کی سیاست اور دیگر معاملات میں زہر ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے اور بیرون ملک سے آپریٹ سوشل میڈیا اکاؤنٹس لمحہ بلمحہ بیانیہ بنانے میں مصروف ہیں. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جو ڈس انفارمیشن ہے اور جو نیریٹیوز ہیں یہ ابھی ہائیبریڈ وار کا ایک بڑا اہم جز ہے. اور پاکستان کے اندر جیسے جو بھی فالٹ لائنز اگر وہ آئیڈینٹیفائی انہوں نے اگر کوئی کی ہوئی ہیں یا نہیں ہیں، اس کو وہ ایکسپلائٹ کرنے کی ضرور کوشش کرتے ہیں، جس میں سوشل ڈیپریویشن ہو گئی، یہ جو لسانی بنیادوں پر تفریق ہے، اور پاکستان کے جو تاکہ عوام کا جو کانفیڈنس ہے، جو پاکستان کا کانفیڈنس ان دا اسٹیٹ اور پاکستان کی عوام کا کانفیڈنس ان دیئر سیکورٹی فورسز، اس کو شیٹر کیا جائے. تو یہ جب آپ نے پاکستان کے خلاف ایک پلان کیا ہوا ہے، آپ پاکستان کو امپلوژن کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، پاکستان کو پالیسی کیپچولیشن کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، تو اس کا یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے. جی یہ ایک عنصر ہے سوشل میڈیا. انہیں پتہ ہے کہ پاکستان کی عوام جو ہے سوشل میڈیا کو بہت فالو کرتی ہے، تو اس میں ڈسپونڈنسی پھیلانے کے لیے یہ کام کیا گیا ہے. تو اسی کانٹیکسٹ میں آئی تھنک ایک نیشنل رسپانس کی جب ہم بات کرتے ہیں نا، وہ دیٹ از ویئر دس نیشنل رسپانس کم. یہ کوئی گولیاں بندوقیں وہ تو ملٹری کر لے گی، جہاں تک ویپنز کا تعلق ہے، جہاں تک ملٹری اپلیکیشن وہ جاتی ہے، لیکن یہ جو ذہن سازی